بعد ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو اٹھایا اور وہ انتہائی قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترے، جیل جاتے رہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا مدنی ان کے شاگرد تھے، مولانا احمد علی لاہوری ان کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ملک کی آزادی کے لیے چلے، بار بار جیل جاتے رہے۔ کم و بیش اپنی 80 سالہ زندگی میں 10 سال انگریز کی جیلوں کے اندر گزارا۔ کیوں؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بھارت کی سرزمین کے اوپر نہیں رہ پائے گا، ویسے ہی ویسے وہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر اگرچہ ہندو ملک کی اکثریت ہے لیکن ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہوگا۔ اور کانگریس کی قیادت جو رات اور دن ساتھ ساتھ رہتے تھے ملک کی آزادی میں کام کرنے کے لیے، پروگراموں کو بنانے کے لیے، بار بار تحریری طریقے کے اوپر یہ وعدہ کرتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کے اندر نظام حکومت سیکولر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوگا، بسنے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اسی طرح ملک کا پیار و محبت باقی رہ سکتا تھا۔ یہ کام برابر چلتا رہا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد غیر مسلم ایک طاقت کھڑی ہوئی فوراً، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا اور پاکستان کا وجود بن گیا تو اب ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام نہیں ہوگا، یہاں کی بنیاد بھی ہندوتو کے اوپر ہوگی۔